لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں تو ایک سادہ سا بندہ تھا، اپنے آستانے پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا تھا، مسجد میں نماز پڑھا دینی، بچوں کو پڑھا دینا، بس دن رات کی یہی مصروفیات تھیں۔ پھر قائد ملت اسلامیہ قبلہ امیر المجاہدین بابا جی حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کے بیانات سنے، آپ کے نظریے کو دیکھا تو تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان میں شمولیت اختیار کی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ بابا جی دنیا سے پردہ فرما گئے، تو وہ سارا نظام، وہ قیادت امیر عظیمت حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ آپ کے ہاتھ آئی، تو آپ اس نظریے کو لے کر چلے۔ آج میں فخر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی ظلم ڈھایا گیا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پر، جیسے بھی جبر کے پہاڑ توڑے گئے، امیر المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب ایک انچ بھی اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ الحمدللہ وہ اپنے نظریے پر قائم و دائم ہے جو نظریہ بابا جی نے دیا، اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک کھڑے رہیں گے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان وہ واحد جماعت ہے جو لاکھوں ووٹ لے کر، اس کا ایک بھی ایم این اے کی سیٹ اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جماعت اسٹیبلشمنٹ کی اعلی کار نہیں ہے۔ الحمدللہ اپنی محنت کے بل بوتے پر جتنے ووٹ لیے، اور وہ جو لوگ کہتے تھے کہ ان کو فلاں لے کے آیا فلاں لے کے آیا، آج وہ سارے کے سارے ایک حمام میں ننگے ہیں، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان الحمدللہ پورے قد کے ساتھ ناموس رسالت پہ پہرے داری کے لیے، ختم نبوت پہ پہرے داری کے لیے آج بھی میدان میں ڈٹ کے کھڑی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ڈٹ کے کھڑی رہے گی۔ اور وہ لوگ جو بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارے ہزاروں اختلافات صحیح، بھائی آپ اختلافات رہنے دیں، آپ آئیں غزہ کے لیے، غزہ کے ان مسکین مسلمانوں کے لیے آئیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، کندھے سے کندھا ملائیں، اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کریں۔ میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں امیر عظیمت، امیر محترم قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی کو، کہ الحمدللہ وہ نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے، نہ کسی اور کے اعلی کار بنے، بلکہ وہ اپنے نظریے پر قائم و دائم رہے، اور اس پر انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وہ اپنے نظریے پر قائم ہے، اور ہم بھی الحمدللہ ان کے نظریے پر قائم رہتے ہوئے میدان عمل میں موجود ہیں۔ اور جہاں تک رہی بات مذاکرات کی، تو میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہ انہوں نے مذاکرات کیے، نہ انہوں نے مذاکرات کرنے تھے، بلکہ انہوں نے جو ٹرمپ کے ساتھ اور نیتن یاہو کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم تحریک لبیک کو کچل دیں گے، انہوں نے پہلے ہی شوٹر کھڑے کیے ہوئے تھے، بلکہ ہمارا مارچ شروع ہونے سے 2 دن پہلے ہی انہوں نے گولیاں چلانا شروع کر دی، اور ان کو پیغام دینا شروع کر دیا۔ قاتل اعلی پنجاب ہوں یا محسن نقوی، جانتے ہیں آپ محسن نقوی کو، اور پستول دے منہ والا محسن نقوی، انہوں نے، اور وزیر اعظم پاکستان وہ جناب شہباز شریف، اور قادیانیوں کا یار نواز شریف جس نے کہا قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، انہوں نے نیتن یاہو اور ٹرمپ سے پہلے ہی معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم تحریک لبیک کو کچل دیں گے۔ انہوں نے شوٹر کھڑے کیے ہوئے تھے، اسی حساب سے انہوں نے فائرنگ کی، شیلنگ کی، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پر انہوں نے ہر ظلم آزمایا۔ لیکن میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ذمہ داران اور کارکنان کو، کہ جنہوں نے ہر ظلم سہ کر بھی وہ میدان عمل میں کھڑے رہے، اور کائنات کو بتاتے رہے، دنیا کو یہ پیغام دیتے رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔